شہزاد اور اوشان اس سے چند قدم کے فاصلے سے چل رہے تھے۔ یہ تو بالکل بچی ہی لگتی ہے اوشان، شہزاد بڑبڑایا۔ سانپ کا بچہ چھوٹی عمر میں بھی زہریلا ہوتا ہے، اوشان نے دھیمی آواز میں کہا۔ شیر کا بچہ بھی بچپن میں خون بہانے کے قابل ہوتا ہے۔ شہزاد نے تائید میں سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے اس طیارے کی طرف چلتے رہے جو انہیں لے کر جزیرہ فردوس کے دارالحکومت کی طرف پرواز کے لیے تیار کھڑا تھا۔ چیف بہرام اس وقت فل کرافٹ کے سینٹر روم میں بیٹھا تھا۔ وہ دنیا بھر میں بالکل تنہا شخص تھا۔ نہ اس کی کوئی بیوی تھی اور نہ کوئی بچہ، اور کوئی عزیز تھا اور نہ کوئی رشتہ دار۔ وہ تھا اور اس کا گھر، بس اسی میں اس کے شب و روز گزر رہے تھے۔ اس کا تعلق ہزاروں سے تھا، لیکن صرف فل کرافٹ کے چیف کی حیثیت سے، لیکن اس کی کسی نے اصلی صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ چارہ گر نامی اس پراسرار تنظیم کا چیف تھا۔ اس نام سے دماغی امراض کا ایک ہسپتال بھی تھا، جس کی تشہیر فل کرافٹ نامی ہیڈ کوارٹرز کے بیرونی رخ پر کئی سال قبل ہوئی تھی۔ یہاں وہ ڈاکٹر بہرام کی حیثیت سے سامنے آتا تھا، اور یہی اس کی جو تھوڑی بہت سماجی زندگی گزرتی تھی گزر رہی تھی، اور اس کے بعد فل کرافٹ کے سینٹرل روم میں محبوس ہو کر وہ ہر کام کرتا تھا۔ یہاں ان گنت کمپیوٹر تھے اور ان میں ملک کے گوشے گوشے سے اطلاعات آ کر محفوظ ہوتی رہتی تھی، اور وہ ان میں سے اپنے مطلب کی معلومات حاصل کر کے ماسٹر کمپیوٹر کے حوالے کر دیتا۔ ابھی اس نے ایک ایسی خبر سنی تھی جس نے اسے اچھل پڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ اطلاع اس ٹیکسی ڈرائیور نے دی تھی جس کا تعلق اسی پراسرار تنظیم سے تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ کمپنی نے چھوٹے نوٹوں کے کئی بنڈل بینک سے منگوا کر کہیں بھجوائے ہیں۔ یہ رقم 70,000 کرنسی نوٹوں پر مشتمل تھی، لیکن معلومات فراہم کرنے والا ٹیکسی ڈرائیور یہ معلوم نہ کر سکا کہ ان نوٹوں کو کہاں بھیجا گیا ہے۔ 70,000 کرنسی نوٹ، بہرام نے زیر لب کہا، اور دوبارہ پیغام کو سنا۔ یہ اسی ٹیکسی کمپنی کے بارے میں اطلاع تھی جس میں سوار ہو کر وہ شہزاد کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا تھا، اور 2 کاروں میں 8 افراد نے ان کا پیچھا کیا تھا، لیکن ٹیکسی ڈرائیور سمیت وہ سارے ہی آدمی ٹائیگر کے ہاتھوں ٹھکانے لگ گئے تھے۔ بہرام نے ایک طویل سانس لے کر فون کی طرف دیکھا۔ فون کی گھنٹی نے اسی لمحے گنگنانا شروع کر دیا۔ ٹائیگر کی کال تھی۔ اس بار آپ نے مجھے عجیب مصیبت میں ڈال دیا ہے، شہزاد کے لہجے میں بے پناہ شکایت تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا شروع کر رکھا ہے اور میری جان عذاب میں پڑ گئی ہے۔ مجھے احساس ہے، بہرام نے مسکرا کر کہا۔ اگر تم کوئی دشواری محسوس کر رہے ہو تو کیا کسی دوسرے ترجمان کا بندوبست کر دیا جائے؟ وہ انگریزی بول لیتی ہے، لیکن وہ کسی سے لامازی میں بات کرے گی تو تمہارے پلے کیا پڑے گا؟ خاک، بہرام جھنجھلا گیا۔ خیر، دوسری طرف سے شہزاد نے ایک طویل سانس لے کر کہا، ان لوگوں کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ نہیں، ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ آٹھوں کس گروہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن تمہیں اب مزید محتاط رہنا چاہیے۔ کچھ دیر قبل مجھے اطلاع ملی ہے کہ 70,000 کے کرنسی نوٹ اسی ٹیکسی کمپنی نے کسی کو دیے ہیں۔ وہ کس سلسلے میں؟ ممکن ہے تمہارے ہی سلسلے میں کوئی معاہدہ ہوا ہو۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اتنا قیمتی ہوتا جا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں محتاط رہنے کا حکم دیا ہے۔ بہتر جناب، کیا آپ نے کبھی ایسی لڑکی کو دیکھا ہے جس کے چہرے پر ان گنت چھوٹے چھوٹے تل؟ بہرام نے ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا اور دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ لیے۔ پھر اس کے ہونٹوں سے ایک کہکہا ابل پڑا، دل کی گہرائی سے نکلا ہوا کہکہا۔ اس نے رکھائی سے اس شخصیت کی طرف دیکھا جو ملاقات کے لیے آئی بیٹھی تھی، اور اس کے کھلے بیگ میں سے چھوٹے نوٹوں کی بے شمار گڈیاں جھلک رہی تھی۔ 70,000 بہت کم ہے، اسی شخص نے کہا۔ مسٹر گورنر، ملاقاتی ایک خاتون تھی جس کے خدوخال لامازی تھے۔ وہ ایک کرسی پر سکون سے بیٹھی گورنر کو گو رہی تھی، جس نے صرف ایک آدمی کے قتل کی قیمت 70,000 سے بھی بڑھا دی تھی۔ یہ کسی پیشہ ور قاتل کا انتہائی معاوضہ ہو سکتا ہے، لیکن گورنر نے گفتگو کے آغاز ہی سے پٹھے پر ہاتھ نہیں رکھنے دیا۔ ناممکن، گورنر نے کہا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کمرے میں انتہائی قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ گورنر نے سامنے میز پر رکھی ہوئی بوتل سے شراب انڈیلی اور جام منہ سے لگا لیا۔ اس نے اپنی مہمان خاتون کو دعوت تک نہیں دی اور خاموشی سے گھونٹ لینے کے بعد کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے پر گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ گورنر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، لیکن اس کی صحت بہت اچھی تھی۔ اس کا جسم ٹھوس تھا اور اس کی مچھلیاں لباس سے پھڑکتی محسوس ہوتی تھی۔ انداز اور کمرے کی آسائش سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بے حد سکون اور طائش کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس وقت 70,000 کی پیشکش کو یوں ٹھکرا دینے میں بھی غالباً اسی زندگی کا ہاتھ تھا۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ اگر پرسکون زندگی کو خطرے سے دوچار کرنا ہی ہے تو محض 70,000 کے لیے ایسا کیوں کیا جائے۔ وہ ایک پیشہ ور قاتل تھا۔ اس نے انسانی زندگیوں سے کھیل کھیل کر کافی دولت کمائی تھی، لیکن اس نے سب کچھ عورتوں اور شراب پینے میں نہیں لٹا دیا تھا۔
بلکہ اس دولت سے انگوروں کے باغ اور زرعی زمینیں خریدی تھی جن سے اسے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ وہ عیش و عشرت سے زندگی گزار رہا تھا۔ عورت بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ناممکن، گورنر نے ایک بار پھر وہی جواب دیا۔ کہتے ہوئے اس نے جام کو دوبارہ لبریز کیا اور پھر اسے اپنے حلق میں الٹ کر خالی کر دیا۔ وہ اس لاماضی عورت کی طرف متوجہ تک نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی اس نے عورت کو کسی کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کی تھی۔ عورت اس کی خواب گاہ میں آئی تھی اور وہاں اس نے صورتحال کی وضاحت کرنے کے بعد 70,000 کی پیشکش کی تھی، جس کو ٹھکرا کر وہ کمرہ نشست میں نکل آیا تھا۔ شاید وہ یہ سوچ کر خواب گاہ سے باہر آ گیا تھا کہ عورت اس کے جواب اور رویے سے مایوس ہو کر خود ہی چلی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عورت نہ صرف اس کے تعاقب میں اس کمرے تک چلی آئی تھی بلکہ وہ خود ہی ایک کرسی سنبھال کر اس انداز میں بیٹھ گئی تھی جیسے اپنی بات منوائے بغیر نہ جانے کا تہیہ کر لیا ہو۔ وہ کھڑکی سے اپنے انگوروں کے باغ کی طرف دیکھتا رہا اور منتظر رہا کہ کب وہ عورت واپس جاتی ہے۔ اچانک اس نے کرسی گھسیٹنے کی آواز سنی اور پھر عورت کے قدموں کی مدھم سی سرسراہٹ اس کی سماعت تک پہنچی اور اس کے بعد وہ پشت پر عورت کی سانسوں کو سننے لگا۔ 70,000 تمہارے اس معاوضے سے دگنی رقم ہے جو تم عام حالات میں لیا کرتے تھے۔ عورت کی آواز زہریلی تھی۔ مادام، اس نے پلٹے بغیر سرد لہجے میں کہا، میں 1967 میں جو معاوضہ لیا کرتا تھا واقعی یہ رقم اس سے دگنی ہے، لیکن میں نے اس سن کے بعد سے آج تک کوئی کام بھی تو نہیں کیا، لیکن یہ ایک انتہائی اہم کام ہے۔ تمہارے لیے ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں۔ آخر تم اس کام کے لیے آمادہ کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ اس سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے مادام۔ کیا تم انقلابی جوش و خروش کھو چکے ہو؟ مجھ میں کبھی ایسا جوش و خروش نہیں تھا، لیکن تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ گورنر نے اس کی سانسوں میں کسی ناگن جیسی پھنکار محسوس کی تو چونک پڑا اور پھر ہنس پڑا۔ اگر قتل کے 70,000 ہی کمانے ہیں مادام تو میں تمہیں ہی ٹھکانے لگا کر کیوں نہ یہ رقم حاصل کر لوں۔ یہ میرے لیے بے حد آسان ثابت ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں تمہاری اپنی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکے گی۔ تم ایک پیشہ ور قاتل کو دھمکا رہی ہو مادام۔ اس کے انداز میں تنبیہ تھی، لیکن اس بار بھی گورنر نے پلٹ کر عورت کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ البتہ اس نے محسوس کر لیا کہ عورت کانپ رہی ہے اور اس کے جسم نے پسینہ اگلنا شروع کر دیا ہے۔ یہ احساس اس میں ان دنوں سے موجود تھا جب سے اس نے 35,000 کے عوض ایک انسانی جان کا سودا کرنا شروع کیا تھا۔ اس نے بوتل سے ایک جام اور بھر لیا۔ نہ جانے کیوں آج اسے پینے میں بھی لطف نہیں آ رہا تھا۔ شراب بھی اس عورت کی طرح بے کیف محسوس ہو رہی تھی۔ جو عورت اس کے عقب میں کھڑی ہانپ رہی تھی۔ کامیابی کے لیے ہمیشہ خون بہایا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہو کر شادمانی کی زندگی بسر کرو یا پھر شکست خوردہ انداز میں موت سے ہمکنار ہو جانا۔ او ملون عورت، وہ غرا کر پلٹ پڑا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں گورنر۔ تمہاری عمر کیا ہے مادام؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ کیا تم میرے انقلابی جوش و خروش کا مذائقہ اڑا رہے ہو؟ عورت نے کسی ناگن کی طرح بل کھا کر کہا، مجھے ان فضولیات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم اپنے اصول اور یہ رقم یہاں سے بچا کر واپس جا سکتی ہو۔ گورنر نے دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا دیا، لیکن عورت اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ تم درندے ہو، تم سے اس انداز کی باتوں کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ جنگ کے دوران تم فردوسیوں کے کس حد تک خون کے پیاسے رہے ہو۔ اس کے چہرے سے غصے کی ذاتی سے جریاں سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے ہیڈ کے نیچے سے بال منتشر ہو کر چہرے تک آ گئے تھے۔ اس کے آنکھوں میں بڑھاپے اور تھکن کے آثار تھے۔ وہ عمر میں خود اسی جتنی تھی، لیکن خرابی صحت کے باعث اس کا جسم زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ تمہارا کہنا درست ہے کہ میں فردوسیوں کے خلاف درندوں کی طرح لڑتا رہا ہوں، لیکن درندگی کو بھی تحفظ درکار ہے۔ میں اب محفوظ ہوں، اس لیے مجھے کوئی خطرناک کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم بہت بدل گئے ہو گورنر۔ اس بار عورت کے لہجے نے اسے چونک جانے پر مجبور کر دیا۔ کیا تم مجھے پہلے سے جانتی ہو؟ کیا تم نے مجھے بالکل بلا دیا ہے؟ اس بار عورت کے لہجے میں شکایت کا تاثر تھا۔ مجھے افسوس ہے، میں تمہیں نہیں پہچان سکا۔ کیا تمہیں محاذ فردوسیہ کا سیاہ ستمبر یاد ہے؟ اوہ ہاں، سیمار کی پہاڑی جنگ یاد ہے؟ بالکل یاد ہے، لیکن گردن الجھن میں پڑ گیا۔ اس کے باوجود تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ مجھے افسوس ہے کہ میرا نام ماریا ہے۔ گردن کا ہاتھ کانپ گیا اور اسے کانچ کا نازک جام گر کر قالین کے باوجود ٹوٹ گیا۔ گردن کے چہرے سے یکایک پیلاہٹ جھلکنے لگی تھی۔ وہ عورت کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ ماریا، اس نے ہانک کر کہا، تم؟ ہاں، میں وہی ہوں جس نے ان دو محاذوں پر تمہارے شانہ بشانہ جنگ لڑی ہے۔ ان دنوں وہاں زیادہ عورتیں نہیں تھی، اس لیے مجھے حیرت ہے کہ تم مجھے کیسے نہیں پہچان سکے۔ نرم و نازک گڑیا سی ماریا نہیں۔ گورنر اب تک ایسی حالت میں مبتلا تھا
جیسے وہ حواس باختہ ہو گیا ہو۔ اس کی نگاہ اپنے سامنے کھڑی عورت کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی، جس کی آنکھوں سے بے پناہ سختی جھلک رہی تھی اور جس کا چہرہ سرد تاثرات کی آماجگاہ تھا۔ وہ اب تک ان بوڑھے اور تھکے ہوئے نقوش میں اس ماریو کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، جسے محبت کرنے کا سب سے اچھا انداز اختیار کرنا آتا تھا، جو نرم و نازک اور منموہنی تھی۔ ناممکن، وقت کبھی کسی کے چہرے سے اتنا بھیانک انتقام نہیں لیتا کہ اس کا حسن ہی چاٹ ڈالے۔ جب انسان کسی مقصد کے لیے زندگی کو وقف کر دیتا ہے تو زندگی در حقیقت قربان کر دی جاتی ہے۔ زندگی اگر کسی جاندار مقصد کے لیے قربان کر دی جائے تو وہ زندگی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ گورنر نے گہری سنجیدگی سے کہا اور دونوں ہاتھ عورت کے کندھوں پر رکھ دیے۔ لیکن میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ اگر تم ماریا کی بجائے کوئی اور ہوتی اور اتنے عرصے بعد اتنی تبدیلیاں پیدا کر کے سامنے آتی تو میں کبھی نہ پہچان پاتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم ماریا ہو۔ وہ خفگی میں مجھے اسی لہجے میں پکارا کرتی تھی، آؤ میرے ساتھ دوسرے کمرے میں چلو، کچھ کھاتے پیتے ہوئے باتیں کریں گے۔ ماریا کے انداز میں ہلکی سی ہچکچاہٹ تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کھانے کی میز پر وہ کھاتے پیتے اور باتیں کرتے رہے، ماضی کی باتیں جب وہ دونوں ایک محاذ پر تھے۔ اور پھر ماریا نے اسے بتایا کہ سیمار کی پہاڑی پر ہونے والی جنگ کے دوران جب لمازی فوج کو پسپا ہونا پڑا تو ہر کوئی تتر بتر ہو گیا تھا۔ وہ ان دنوں ایک نرس کی حیثیت سے کام کر رہی تھی، لیکن گرونر جانتا تھا کہ وہ در حقیقت ایک سیکریٹ ایجنٹ ہے۔ گرونر نے بھی اسے مختصر اپنی زندگی کے وہ حالات سنائے جن سے وہ ماریا سے بچھڑنے کے بعد دوچار ہوا تھا۔ آخر میں اس نے بتایا کہ وہ اپنی جمع شدہ دولت کے بل بوتے پر اس مضافاتی علاقے میں باغات اور زرعی زمینیں خریدنے میں کامیاب ہو گیا، تو اس نے اسی زندگی کو اپنا لیا۔ نتیجتاً وہ ایک کامیاب کاشتکار بن گیا تھا۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں پہلی بار تائید کی کہ دھوکے کے اس کام کے پیچھے اب بھی وہ پیشہ ور قاتل ہے اور اکثر و بیشتر کام ہاتھ میں لیتا رہتا ہے، لیکن وہ زیادہ تر کاشتکاری ہی کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی صلاحیت کو خاطر خواہ استعمال نہیں کر رہے ہو، میں اسے قدرے مختلف انداز میں استعمال کر رہا ہوں۔ تم رکو گی تو میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میرے باغات میں کیسا انگور پیدا ہوتا ہے اور علاقے بھر میں میری فصلیں سب سے اچھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں چھوڑنے سے پہلے تم زیادہ تر دوسروں کا کام کیا کرتے تھے، کیا یہ غلط ہے گرونر؟ گرونر شکست خوردہ انداز میں ہنس پڑا۔ باتوں میں تو میں ان دنوں بھی تم سے جیتا نہیں کرتا تھا۔ اس کی آواز میں خاصی تشنہ جذبوں کی کسک پیدا ہو گئی۔ کیا تم اس کام کے لیے آمادہ ہو گرونر؟ ماریا اس کے لہجے سے ذرا بھی متاثر دکھائی نہیں دیتی تھی۔ تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ آخر انہوں نے رقم دے کر صرف تمہیں ہی میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ ماضی میں تمہاری ساکھ بہترین تھی۔ میرا خیال ہے اس وقت اتنی نہیں ہے، گرونر نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ تمہیں مجھ سے کہیں سستا قاتل بھی مل سکتا ہے۔ وہ چونک کر ماریا کو گھورنے لگا۔ جس شخص کو تم قتل کروانا چاہتی ہو اسے ٹھکانے لگانے کی اس سے پہلے کتنی بار کوشش کی جا چکی ہے؟ صرف ایک، ماریا نے جواب دیا۔ اور اس کوشش کے دوران کیا ہوا تھا؟ ہمارے 8 بہترین آدمی ضائع ہو گئے۔ گرونر کی بمیں سکڑ گئی۔ اس وقت غالباً تم لوگ یہ بھول گئے تھے کہ صرف ایک یا بعض حالات میں 2 آدمیوں کو قتل کرنے میں مجھ جیسی مہارت شاید دنیا میں کسی کو بھی نہیں ہے۔ اگر بھول گئے ہوتے تو میں تمہیں تلاش کرتی ہوئی یہاں تک کیسے آ پہنچتی؟ ماریا نے دلیل پیش کی۔ اس ایک شخص نے ہمارے 8 بہترین آدمیوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے گرونر۔ آخر تم سمجھتے کیوں نہیں؟ ایک آدمی نے 8 آدمی؟ گرونر کے لہجے میں بے چینی تھی۔ پھر وہ کہکا لگا کر بولا، بس اب تم اور مت پینا، میں نشے میں نہیں ہوں۔ ماریا چیخ پڑی۔ اس شخص کا نام ہماری معلومات کے مطابق شہزاد ہے۔ اس نے کوئی خاص ہتھیار استعمال کیا ہوگا؟ گرونر نے تبصرہ کیا۔ ویسے وہ اس وقت خاصا پرجوش نظر آنے لگا تھا، لیکن تمہارے 8 بہترین آدمیوں کو کسی ہتھیار سے بھی ٹھکانے لگانا ممکن نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہتھیار استعمال کرنے کے معاملے میں غیر معمولی ذہین اور پھرتیلا ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق اس نے کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ گرونر اچھل پڑا۔ اس نے ان 8 آدمیوں کو اپنے ہاتھوں سے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ گرونر نے اپنا جام میز پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ پھر وہ ہنس پڑا۔ یا تمہاری زبان نشے میں ہے ماریا، یا پھر میرے کانوں کو نشہ ہو گیا ہے۔ یہ 100% درست ہے گرونر۔ اس بار گرونر کا کہکا بے حد جاندار تھا۔ ماریا، میری پیاری ماضی کی محبوبہ، میں ایسے افراد کو 35,000 کی عوض بھی ٹھکانے لگا سکتا ہوں۔ ایسے آدمی بڑی آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ میرا ہتھیار ایسے آدمیوں کے لیے بے مثال ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے عقب میں بازو پھیلا کر انگڑائی لی اور پھر سر کو دونوں ہاتھوں میں ٹکا کر جھکا رہا اور ہنستا رہا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے 8 آدمیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ایسے احمق شخص کی صحت کا تو ایک جام پینا چاہیے جو 8 آدمیوں کے مقابلے پر تنہا اتراتا ہو۔ اس نے اپنا جام اٹھایا اور حلق میں اس وقت تک انڈیلتا رہا
جب تک اس کا آخری قطرہ تک منہ میں نہیں ٹپک پڑا۔ اس دوران میں ماریا نے صرف ایک گھونٹ لیا تھا۔ وہ بڑی توجہ سے گرونر کو دیکھ رہی تھی۔ گرونر کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ ماریا کی اس بات کو پرمزہ سمجھ کر دل ہی دل میں انگنت قہقہوں کو ضبط کر رہا ہو۔ ایک بات اور بھی ہے گرونر۔ وہ کیا؟ اس مشن میں میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گی۔ ناممکن، ناممکن۔ میری پارٹی چاہتی ہے کہ میں اطمینان کر لوں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ایک لامازی لڑکی بھی ہے جسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ صرف شہزاد نامی اس فردوسی کو ٹھکانہ لگانا ہے اور اگر ممکن ہو تو اس کے بوڑھے ساتھی کو بھی قتل کرنا ہے۔ گرونر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ماریا نے اپنے پرس سے ایک تصویر نکالی۔ یہ رہے وہ دونوں آدمی جن کو قتل کرنا ہے اور وہ لڑکی جسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ گرونر نے دونوں انگلیوں کی مدد سے اس تصویر کو تھام لیا۔ یہ ٹیلی فوٹو عدسوں کی مدد سے لی گئی ایک تصویر تھی جس کا یقیناً ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا جن کی تصویر اتاری گئی تھی۔ جس بوڑھے کا ماریا نے حوالہ دیا تھا اس کے دونوں بازو لامازی لڑکی کے چہرے کی طرف اٹھے ہوئے تھے جیسے وہ اسے کوئی بے حد سخت بات کہہ رہا ہو۔ عقب میں جو نوجوان تھا اس کی آنکھوں سے شاید اس صورتحال سے مایوسی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گہرائی کا احساس ہوتا تھا۔ اس کے رخسار قدرے ابرے ابرے سے تھے، ہونٹ پتلے پتلے لیکن خوشنما اور ناک زیادہ نمایاں تو نہیں تھی لیکن خوب مضبوط نظر آتی تھی۔ یہ درمیانی قسم کے جسم کا مالک نوجوان تھا۔